اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک ایسی دیوی جو دن رات کو تبدیل کیا کرتی تھی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے، اور عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور عرب کے مشہور بت یعنی لات اور عزا کون تھے؟ کیا حقیقت میں یہ کوئی انسان تھے، اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح فرمایا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا ہماری گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر دور میں شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبہ کے اندر بت پرستی کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح شیطان نے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کیا اور لوگوں کو شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، اور پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی؟ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت میں لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، کیونکہ لوگ اس کے سامنے اکثر جھکے رہتے تھے اور کثرت کے ساتھ اس کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ اور سفید کی مالک ہے۔ دن کو رات میں تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت میں یہ بت عرب کے اندر اتنے مقبول تھے کہ لوگ بات بات پر ان دو بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والے کاہن لات اور عزا کے نام پر لوگوں سے بہت سارا مال و دولت کماتے اور روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ عرب کے یہ دو مشہور بت لات اور عزا کہاں سے آئے اور ان دونوں کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا، کیونکہ اس وقت مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت سے آیا کرتے تھے، اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا، اور یہ شخص مکہ میں آنے والے تمام لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کرنے والا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستوؤں کو گھولا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی، اسی وجہ سے نعوذ باللہ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ یہ عزا نامی خاتون جب جوان ہوئی تو کوئی بھی شخص اگر اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھ کر مکہ کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام سرداروں کے مشوروں کے بعد لات اور عزا کی آپس میں شادی کروا دی گئی، اور شادی کی پہلی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات جب لات اور عزا اپنے کمرے میں گئے تو اس کے بعد وہ کسی کو نہ ملے اور ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ عزا دیوی کو چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن لاہی تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں دو بڑے بڑے بت بنا دیے۔ چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدے کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات بت طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے زیر نگرانی تھا، اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوا کرتی تھی۔ ان دونوں کو بنانے والے شخص عمر بن لائیہ نے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب گرمی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں عزا کے پاس ہوتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم اور پوجا کیا کرتے تھے۔
اور ان کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بھی بنا رکھے تھے۔ جس طرح لوگ کعبہ کے لیے قربانی کا جانور بیچتے تھے تو لوگ ان دونوں بتوں کے لیے بھی قربانی کا جانور بھیجتے تھے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا۔ جس طرح کہ ابن کثیر لکھتے ہیں، لات بت کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بدر نخلہ کی جانب بھیجا اور وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس جگہ پر گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو بھی گرا دیا اور اس حجرے کو بھی گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی حضرت خالد بن ولید دوبارہ اس جگہ پر جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے اپنے آپ کو چوکنا رکھا اور جب وہاں کے لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس تمام واقعے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزا ہی تھی۔ تو پیارے دوستو، اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا اور مکہ کی زمین کو پاک سرزمین بنا دیا اور مکہ کی زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کل ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔